بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ مثنوی مولانا روم کی آج کی یہ 52ویں نشست ہے۔ گزشتہ کی نشست میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور قیصر روم کے ایلچی کے درمیان جو گفتگو چل رہی تھی اس کا سلسلہ ایک موضوع پر آ کر رکا تھا، اور اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا روم نے آدم علیہ السلام کی لغزش کے بعد اس لغزش کو آدم علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی طرف منسوب کیا، اور شیطان نے، ابلیس نے نافرمانی کی اور اس نافرمانی کو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کیا۔ تو اس میں جو فرق ہے، جو اس میں نکات ہم کو سمجھ میں آتے ہیں، اس کا بیان کر رہے ہیں۔ فعل حق و فعل ما ہر دو ببی، فعل مارا ہست داں پیداست ای۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فعل کو، اللہ کے کام کو اور اپنے کام کو، ہمارے کام کو، دونوں کو دیکھو۔ ان دونوں کاموں کے درمیان جو فرق ہوتا ہے اس فرق کو سمجھو۔ جو اس فرق کو سمجھ لیتا ہے وہ اس طرح کی غلطی نہیں کرتا جس طرح کہ ابلیس نے کی۔ ابلیس نے یہ کہا کہ چونکہ اس کو پتہ تھا کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے اور ہر فعل کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو اپنی اس غلطی کو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب اس نے کر دیا۔ تو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ہر عمل کا، ہر فعل کا خالق اللہ ہونے کے باوجود برے کاموں کو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا وہ بتا رہے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے فعل کو بھی دیکھو اور ہمارے فعل کو بھی دیکھو۔ فعل مارا ہست داں پیداست ای، ہمارے فعل کو تم موجود سمجھو کیونکہ وہ ظاہر میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو فعل ہے وہ ظاہر میں موجود نہیں ہے، وہ پیچھے سے کام کرتا ہے، ظاہر نہیں ہے۔ ہمارا فعل ظاہر ہے، پہلے اس فرق کو سمجھو۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کھل کے سامنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ اس کا کرنا ہمارے سامنے نہیں آتا۔ پہلے اس فرق کو سمجھو۔ گر نباشت فعل خلق اندر میاں، پس مگو کسرا چرا کر دی چنا۔ اگر مخلوق کا فعل موجود نہ ہو، آپ کو کوئی انسان کا، کسی مخلوق کا عمل سامنے نظر نہ آئے، وہ کرتا ہوا نظر نہ آئے، تو کسی کو نہ کہو کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ یعنی انسان جب کرتا ہوا کوئی عمل دکھائی نہ دے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ اس نے کیا ہی نہیں ہے آپ کے سامنے۔ اگر نظر آتا ہے تو آپ کا سوال واجبی ہوتا ہے کہ تو نے ایسا کیا تو کیوں کیا، تو نے ایسا نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، کیونکہ جو چیز نظر آنے والی ہے اس کے بارے میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جو چیز نظر ہی نہیں آتی، یا مخلوق کا ایسا کوئی فعل جو آپ کے سامنے آیا ہی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تو نے ایسا کیوں کیا یا تو نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ خلق حق افعال مارا موجدست، فعل ما آثار خلق ایزدست۔ اللہ کی جو تخلیق ہے، اس کی جو آفرینش ہے، اس کا پیدا کرنے کا جو عمل ہے، وہ اصل ہمارے افعال کا موجد ہے، انوینٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک عمل کو پیدا کرتا ہے تب ہم وہ عمل کرتے ہیں۔ تو پیدا کرنے والا عمل کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ کرنے والا کون ہے؟ تو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کچھ اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ بندوں کو کرنے کے لیے چھوڑتا ہے اور بندے کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے افعال ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی آفرینش کے نتیجے میں ہیں۔ اس نے وہ عمل کو پیدا کیا ہے، اس لیے ہم وہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ پیدا نہ کرتا تو ہم وہ عمل ہی نہ کرتے۔ تو افعال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جتنے افعال ہیں، جتنے کام ہیں دنیا میں جو مخلوق کرتی ہے، اس کا اصل پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اب اس میں یہاں پر بعض لوگوں سے یہ غلطی ہوتی ہے اس مسئلے کو سمجھنے میں کہ سارے اعمال کا خالق اللہ ہے، تو ظاہر بات ہے ان سارے اعمال میں اچھے اعمال بھی ہو گئے، برے اعمال بھی ہو گئے، گناہ بھی ہو گئے، تو گناہوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، یہ ایسا خیال کر لیتے ہیں۔
دراصل ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ افعال کا خالق ضرور اللہ ہے، لیکن بندے نافرمانی کے ذریعے وہ عمل کر کے اس کو گناہ بناتے ہیں۔ جیسے ایک انسانی ضرورت ہوتی ہے جس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس ضرورت کا پیدا کرنے والا، اس طاقت کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اگر آپ اس ضرورت کو جائز طریقے سے پورا کریں تو وہ کام جائز ہوا، اگر اس کو ناجائز طریقے سے پورا کریں تو وہ کام ناجائز ہوا۔ افعال کا خالق تو اللہ ہے، لیکن بندے احکام پر عمل آوری نہ کر کے جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے نہ رک کر اس عمل کو خراب بنا رہے ہیں۔ تو افعال کا خالق تو اللہ ہے، لیکن گناہ کو اللہ کی جانب منسوب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انسان اپنے اختیار سے وہ کام کر رہا ہے۔ اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ میں یہ تفصیل آپ کو پہلے اس لیے سنا دیا تاکہ اب جو آگے اشعار آ رہے ہیں آپ کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو، ورنہ پہلے اگر میں آپ کو یہ نہ سناؤں تو آگے کے اشعار سمجھنے میں آپ کو دشواری ہو جائے گی۔ تو خلق حق افعال مارا موجدست، اللہ کی جو آفرینش ہے، اس کی جو یہ تخلیق ہے وہ ہمارے افعال کی موجد ہے، وہاں سے اس نے انوینٹ کیا، بنایا، اس لیے ہم وہ کریں۔ فعل ما، ہمارا فعل آثار خلق ایزدست، اللہ کی آفرینش کے نتیجے میں ہے، اس کا رزلٹس ہے، اس نے پیدا کیا اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ لیک ہست ای فعل ما مختار ما، زو جزا گہ مارے ماں گہ یارے ماں۔ لیکن ہمارا یہ جو فعل ہے اللہ نے پیدا تو کر دیا، وہ فعل کرنے کے لیے ہم کو صاحب اختیار بنایا، تو ہمارا جو فعل ہے دراصل ہمارے اختیار میں ہے، اور ہم چونکہ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں اسی لیے سزا جزا دونوں بھی اس کے ذمہ دار ہم بن رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عمل، ایک فعل کو پیدا کیا اور وہ فعل گناہ کا فعل تھا تو لہٰذا اس کی وجہ سے ہم گناہ کر بیٹھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فعل کو پیدا کیا، اصل خالق تو فعل کا اللہ ہی ہے، اس کے بعد ہم نے اس کو غلط ڈھنگ سے استعمال کیا، غلط طریقے سے استعمال کیا تو وہ گناہ بنا۔ تو یہ جو اختیار ہے وہ اختیار ہم کو اللہ نے دیا ہے، ہمارا یہ فعل ہمارے اختیار میں ہے، یہی بتا رہے ہیں۔ ہست ای فعل ما مختار ما، ہم اس فعل کے مختار بنے۔ زو جزا گہ مارے ماں گہ یارے ماں، تو کبھی کیا ہوتی ہے اس کی جزا ہمارے لیے سانپ ہوتی ہے اور کبھی اس کی جزا ہمارے لیے دوستی ہوتی ہے۔ مار کہتے ہیں سانپ کو، یار کہتے ہیں دوست کو۔ تو اگر ہم غلط طریقہ اختیار کرتے ہوئے وہ عمل کریں گے تو وہ ہمارے لیے مارے ماں ہے، ہمارا سانپ ہے، اور اگر اچھی طریقے سے استعمال کریں گے تو وہ ہمارے لیے یار ماں ہے، ہمارا دوست ہے۔ زاں کے ناطق حرف بیند یا غرض، کہ شود یکدم محیط دو عرض، اس لیے کہ ناطق کہتے ہیں بولنے والا، جو آدمی بولتا ہے، جس کے منہ میں زبان ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ناطق۔ انسان کو بھی اس لیے حیوان ناطق کہتے ہیں، بولنے والا جانور۔ انگلش میں سوشل اینیمل کہتے ہیں، اردو میں حیوان ناطق کہتے ہیں۔ تو ناطق کہتے ہیں بولنے والے کو، اس لیے کہ یہ بولنے والا یا حروف کو دیکھتا ہے یا مطلب کو دیکھتا ہے۔ دیکھیے اگر انسان بولتے بولتے اگر اس کی ساری توجہ اس کے مطلب پر ہونے کے بجائے الفاظ پر ہو، صرف توجہ اس کی پوری الفاظ کے برتنے پر، الفاظ کے استعمال کرنے پر ہو، تو جو کمیونیکیشن وہ کرنا چاہ رہا ہے وہ کمیونیکیشن ٹھیک ڈھنگ سے نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کی توجہ مطلب پر نہیں ہے، الفاظ پر ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی توجہ مطلب پر ہوتی ہے، تو وہ صرف کمیونیکیشن برابر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ دیکھتے ہیں، غلط کمیونیکیشن تو نہیں ہو رہا ہے، میری بات کو غلط تو نہیں سمجھا جا رہا ہے یہ دیکھتے ہیں، الفاظ کے اوپر توجہ زیادہ نہیں دیتے۔ یہ صحیح کمیونیکیشن کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو بولنے والا یا تو حروف کو دیکھے گا، ورڈز کو دیکھے گا، یا پھر مطلب کو دیکھے گا۔ کہ شود یکدم محیط دو عرض، دونوں حالتوں پر ایک ساتھ کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ ایک طرف توجہ اس کی مطلب پر بھی ہے کہ ٹھیک ڈھنگ سے میرا مطلب پورا ہو جائے، دوسرے پھر الفاظ کا بھی انتخاب بالکل اپنے حساب سے کرنا چاہتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ الفاظ کا انتخاب کرتے کرتے اس کی زبان رک جائے گی اور کمیونیکیشن صحیح نہیں ہو پائے گا۔ تو جو الفاظ اس کی زبان پہ جس انداز میں جاری ہو جاتے ہیں
وہ بول دیتا ہے. آپ دیکھے ہوں گے بعض لوگ ایک زبان میں گفتگو کرتے کرتے دوسری زبان میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک جملہ اردو کا، ایک جملہ انگلش کا، اس کے اندر بھی بیچ میں دوسرے زبانوں کے بعض الفاظ بھی آ جاتے ہیں. تو ان کی جو اسکلز ہوتی ہے، صحیح کمیونیکیشن ہونا ان کا مقصد ہوتا ہے، تو اس میں وہ کبھی کبھار الفاظ کو ناپ تول کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے. اگر اردو میں گفتگو کرتے ہوئے آپ یہ سوچیں کہ کسی اور زبان کا کوئی لفظ بھی میں بالکل استعمال نہیں کروں گا تو کبھی کبھار نہیں ہو پاتا. اس کے لیے آپ کو، چونکہ آپ کو کمیونیکیشن سکسیزفلی ادھر سے ادھر بھیجنا ہے، تو وہ سکسیزفل کمیونیکیشن کے لیے کبھی دوسری زبانوں کے الفاظ بھی آپ کو استعمال کرنے پڑتے ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی کمیونیکیشن کا لفظ استعمال کیا، ظاہر بات ہے یہ اردو کا لفظ تو نہیں ہے. اگر میں اس کے لیے اردو کا لفظ استعمال کروں تو بعض لوگوں کو سمجھنے میں دقت ہو جائے گی. تو اصل مقصد الفاظ کا انتخاب نہیں ہے، اصل مقصد میسیج کا پہنچانا ہے. تو جو میسیج کی طرف توجہ کرتے ہیں وہ الفاظ پر زیادہ توجہ نہیں کرتے. جو لوگ الفاظ پر ہی زیادہ توجہ مرکوز کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ میسیج ٹھیک ڈھنگ سے نہیں پہنچا پاتے، اور دونوں کام ایک ساتھ مشکل ہو جاتا ہے. دونوں طرف توجہ انسان کی مشکل ہو جاتی ہے. انسان کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ اپنی توجہ ایک ہی جانب رکھ سکتا ہے. بیک وقت پہ دو ایسے کام وہ نہیں کر سکتا جس میں اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کام پر بھی توجہ، اس کام پر بھی توجہ، یہ انسان کے بس کے باہر ہے. اور خاص طور سے کنسنٹریشن کے ساتھ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو بیک وقت ایک ہی کام کر سکتے ہیں. گر بے مانا رفت شد غافل ز حرف، پیش و پس یکدم نبیند ہیچ طرف. اگر انسان معنی کی طرف گیا تو حروف سے غافل، اگر حروف کی طرف گیا تو معنی سے غافل. اور کوئی بھی آنکھ پیش و پس یکدم نہ بیند ہے حرف طرف، کوئی آنکھ ایک دم آگے اور پیچھے دونوں طرف نہیں دیکھ سکتی. جب آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو ایک وقت میں ایک ہی چیز دیکھ پائیں گے توجہ کے ساتھ. خاص طور سے جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک وقت میں آپ ایک ہی چیز دیکھ پاتے ہیں. حالانکہ ہزاروں چیزیں آپ کی نظروں کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں صرف ایک ہی چیز کو، وہیں آپ کی توجہ ہوتی ہے. آزما کہ پیش بینی آزما تو پسے خود کہ بینی ای بداں. جس وقت تو آگے کی طرف دیکھتا ہے تو اس وقت تو اپنے پیچھے کب دیکھ سکتا ہے. یہ سمجھ لے ہماری جو بساط ہے، انسان کی جو بساط ہے، مخلوق کی جو بساط ہے، وہ سمجھا رہے ہیں. تم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، پہلے اس کو سمجھ لو. چوں محیط حرف و مانا نیست جاں، چوں بوت جاں خالق این ہر دو آں. جب ایک جان حروف اور معنی پر حاوی نہیں ہو سکتی، دونوں طرف حروف پر بھی حاوی ہونا ہے، معنی پر بھی حاوی ہونا ہے، تو جب ایک جان جب دونوں پر حاوی نہیں ہو سکتی تو یہ دونوں کی خالق وہ جان کیسے ہو سکتی ہے. جب آپ دو طرف بیک وقت کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے تو وہ دونوں چیزوں کے خالق کیسے ہو سکتے ہیں. دو افعال کے خالق کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ دونوں طرف آپ کنسنٹریٹ ہی نہیں کر سکتے. کنسنٹریٹ کرنا پیدا کرنے کے نسبت آسان ہے. جیسے آپ کو ایک مثال دوں، گاڑی بنانا آسان کام ہے یا گاڑی ڈرائیو کرنا آسان کام ہے؟ گاڑی تیار کرنا، مینوفیکچر کرنا زیادہ آسان ہے یا ڈرائیو کرنا زیادہ آسان ہے؟ ظاہر بات ہے ڈرائیو تو ہزاروں لوگ کرتے ہیں، مینوفیکچر تو سب نہیں کر سکتے. تو جو مینوفیکچر کرنے والا ہے کیا اس کو گاڑی چلانا نہیں آتا؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ خالق انسان افعال کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو اتنا کمزور ہے کہ بیک وقت دو چیزوں پہ توجہ ہی نہیں مرکوز کر سکتا. خالق کہاں سے ہوگا؟ حق محیط جملہ آمد اے پسر وا ندارت کارشس کارے دیگر. اے بیٹا اب یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاوی ہے. بیک وقت وہ ساری کائنات کو دیکھتا ہے، ساری کائنات کی طرف توجہ کرتا ہے ایک ہی وقت میں، اور ایک کام اس کو دوسرے کام سے غافل نہیں کرتا، روکتا نہیں ہے. جیسے ہم ایک کام کر رہے ہیں، اس کے بعد اچانک دوسرا کام کرنے لگیں تو پہلا کام رک جاتا ہے، روکنا پڑتا ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھو کہ وہ ساری کائنات کے سارے نظام کو ایک وقت میں چلا رہا ہے اور سب کی جانب اس کی توجہ اتنی ہی ہے. گفت ایزد جان مارا مست کرد، چو ندانت آنکھ را خود ہست کرد. اللہ کے اسی قول نے ہماری جان کو مست کر دیا ہے. وہ کیا ہے؟ جس کو اس نے پیدا کیا ہے وہ اس کو کیسے نہیں جانے گا؟ اللہ ہماری چیزوں سے غافل ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو یہ کتنی کمزوری والی بات ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے خود وہ غافل کیسے ہو سکتا ہے. جیسے میں نے بھی بیان کیا کہ گاڑی کا مینوفیکچرر، بنانے والا، اگر آپ اس کے بارے میں کہیں کہ اس کو گاڑی چلانا ہی نہیں آتا، کتنی ہنسی کی بات. جو کام مشکل ہے وہ کام وہ کر رہا ہے، تو جو آسان کام ہے اس کو وہ نہیں آتا بولنا کون سی بات ہے؟ ایک آدمی انگلش میں ایسے لکھتا ہے، آرٹیکل لکھتا ہے، ڈیزرٹیشن لکھتا ہے، آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس کو الفابیٹس آتے ہیں انگلش کے؟ ایسی بات. گفت شیطان کہ بما اغویتنی کرد فعل خود نہا دیوے دنی. تو شیطان نے، ابلیس نے، جب اس کو گمراہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا کہ تو نے غلط کیا، تو اس کو یہی بات ذہن میں آئی کہ سارے افعال کا خالق اللہ ہے، تو یعنی میں نے جو کیا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے کیا ہے. اللہ کی اگر مرضی نہ ہوتی تو میں فرشتوں کو سجدہ کرنے سے انکار کیسے کرتا؟ جیسے علامہ اقبال نے شیطان کے اسی خیال کو اپنے شعر میں بٹھایا ہے. اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا ہے. شیطان کیسے ہمت کر سکتا ہے؟ آپ کے بولنے کے بعد انکار کرنے کی جرت کیسے ہو سکتی ہے اس کی؟ اس کے پیچھے کیا ہے اب ہم کو تو نہیں معلوم. یہ کوئی نہ کوئی دونوں کے بیچ میں کوئی رازداری چل رہی تھی. اس طرح سے یہ خیال شیطانی ہے جس کو شعر کی شکل میں باندھا گیا ہے. تو شیطان نے یہی کہا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، اگر آپ مجھے ہدایت دیتے تو میں ایسی بڑی غلطی کبھی نہیں کرتا. اس کو چاہیے تھا کہ غلطی کے بعد اپنی غلطی کا اقرار کرتا، توبہ کرتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے کیا کیا کہ غلطی کو بھی اللہ کی جانب منسوب کر دیا. انہیں گویا کہ یہ شیطان اور شیطانی صفت لوگوں کا طریقہ کار ہے کہ خود غلطی کرنا اور سامنے والے کے اوپر ہی ڈال دینا. آپ کی وجہ سے ایسا ہوا، آپ نے پری پلانڈ ایسا کیا تھا اس لیے مجھ سے ایسا ہوا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ شیطان کا کہنا اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرنا ہے. بما اغویتنی، قرآن مجید میں بھی سورہ الحجر میں آیت نمبر 39 یہ ذکر آیا ہے. قال ربی بما اغویتنی، تو ابلیس نے کہا کہ میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، گمراہی کے راستے پر ڈال دیا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اسی آدم کی وجہ سے نا، تو اب میں اسی آدم کی اولاد کے لیے زمین کو ایسی سجا سنوا کر پیش کروں گا کہ یہ لوگ اب دنیا کی زندگی ہی میں گم ہو کے رہ جائیں گے. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر اس کے بعد ان سب کو گمراہ کر دوں گا. دنیا کو خوبصورتی کے ساتھ ان کے سامنے پیش کروں گا. یہ دنیا 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 کرتے رہیں گے، پوری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے اور ان سب کو میں گمراہ کر دوں گا. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ کروں گا ان کے ساتھ، کیونکہ ان کے باپ کی وجہ سے ہی مجھے یہاں سے نکالا گیا ہے، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے. اب اس کی اولاد کو میں بخشوں گا نہیں. تو یہ طریقہ کار ہے شیطان کا. تو غلطی خود ابلیس نے کی، لیکن منسوب کیا کیا اس نے؟ اللہ کی جانب. کرد فعل خود نہا دیوے دنی. تو اس کمینے شیطان نے دنی جو ہے عربی لفظ سے بنا ہے، دنا، چھوٹا، کم ظرف، بالکل گھٹیا. دنیا بھی اسی سے بنی ہے دنا کے لفظ کے ساتھ. تو یہاں دنی، دیوے دنی، دیو سے مراد شیطان ہے. اس کمینے شیطان نے اپنے فعل کو چھپا لیا. فعل خود نہا چھپا لیا، کیا تھا اس نے، لیکن اپنی غلطی کو اس نے چھپا کر غلطی کو اللہ کی جانب منسوب کر دیا.
گفت آدم کہ ظلمنا نفسنا، جبکہ دوسری طرف آدم نے بھی ایک حکم کو اختیار نہیں کیا، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ فوری اس غلطی کو انہوں نے اپنی طرف منسوخ کر لیا کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو اب یہ بھی، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ یہ کلمات جو آدم علیہ السلام نے اس وقت استعمال کیے تھے، وہ کلمات کو دہرایا گیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب، ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تیرے حکم کی خلاف ورزی کر کے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، ضرور ہو جائیں گے۔ تو تیرے رحم کی ضرورت ہے، تیرے معافی کی ضرورت ہے۔ یہ طریقہ آدم علیہ السلام نے اختیار کیا۔ تو وہ ربنا ظلمنا انفسنا کو یہاں پر شعری قالب میں ڈھالتے ہوئے مولانا روم نے گفت آدم کہ ظلمنا نفسنا، نفسنا لکھا آپ نے، وہاں پر انفسنا ہے، انفسنا جمع کا صیغہ ہے، نفسنا سنگولر کا صیغہ ہے، تو یہاں پر آپ نے ضرورت شعری کے تحت سنگولر استعمال کرتے ہوئے اشارہ اسی آیت کی طرف کیا ہے۔ اوز فعل خود نبد غافل چما، وہ اپنے فعل سے ہماری طرح غافل نہیں تھے۔ آدم علیہ السلام اپنے فعل سے غافل نہیں تھے، جو غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو قبول کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا، کئی چیزیں الگ الگ ہیں، صرف ایک غلطی مشترک دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت میں اس میں اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ غلطی بھی کس طریقے سے ہوئی ہے اور اس کے پیچھے کیا تھا۔ ابلیس کی غلطی میں سرکشی کا کتنا بڑا عمل دخل تھا، غرور کا کتنا بڑا عمل دخل تھا، آدم علیہ السلام سے جو چوک ہوئی وہ اس کا راز کیا تھا، وہ بھی بتا رہے ہیں، آپ آگے دیکھیں گے۔ در گناہ او از ادب پنہانش کرد، زاں گناہ بر خود زدن او بر خورد۔ انہوں نے گناہ کے معاملے میں، آدم علیہ السلام نے اس گناہ کے معاملے میں ادب کی وجہ سے اللہ کے سامنے اپنے اس فعل کو چھپایا۔ آدم علیہ السلام کی اس لغزش کے پیچھے بھی اصل میں وہ آدم علیہ السلام کا ادب تھا۔ دیکھیے بعض معاملے ایسے ہوتے ہیں، آپ دیکھیے جب کسی سے انسان بہت زیادہ ادب کرتا ہے تو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ ادب کی وجہ سے وہ بول نہیں پاتا، حالانکہ بعض چیزیں بولنے کی ہوتی ہیں، چھپانے کی چیز نہیں ہوتی، بولنے کی چیز ہوتی ہے، لیکن جو ضرورت سے زیادہ ادب ہے وہ ادب انسان کو وہ بولنے سے روک لیتا ہے۔ میں کیسے کروں، کیسے بولوں، یہ چیز میں کیسے بولوں، ادب بیچ میں حائل ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی اس غلطی کے پیچھے بھی دراصل ادب تھا۔ زاں گناہ بر خود زدن او بر بخورد، اپنے اوپر گناہ لینے سے انہوں نے پھل کھایا۔ انہیں جو چیز ادب کی وجہ سے ان کو اپنے اوپر نہیں لینا چاہیے تھا، ادب کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر لے لیا، لے کر پھل کھا لیا۔ یعنی جو غلطی ہوئی ہے اصل میں وہ غلطی نہیں تھی، وہ ایک چوک تھی۔ آدم علیہ السلام نے سمجھا ایسا کہ شاید ادب کا تقاضا یہی ہو۔ بعد توبہ گفت شے آدم نمن، آفریدم در تو آ جرم و محن۔ اور توبہ کر لیا آدم علیہ السلام نے۔ توبہ کرنے کے بعد ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے، اے آدم، کیا میں نے نہیں پیدا کیا تھا تجھ میں وہ جرم اور وہ مصیبتیں؟ تیرے اندر یہ جو کیفیتیں ہیں یہ میں نے ہی تو پیدا کی تھی نا، کیا میری طرف توجہ کیوں نہیں گئی؟ یعنی اس کو آپ یوں سمجھیے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم نے یہ اپنے آپ میں یہ فیصلہ کیوں کر لیا کہ یہ ادب کا تقاضا ہے، مجھے ایسا کر لینا چاہیے، جب تجھے میں نے یہ بتایا تھا کہ میں ہر چیز جاننے والا ہوں، تو میرے سامنے بات رکھی کیوں نہیں؟ اگر کسی نے تجھے یہ بہلایا پھسلایا تھا کہ یہ کھا لو، اس میں تمہارا فائدہ ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے، کھا لو، تو تم نے محبت میں ہی، ادب میں ہی وہ کھایا۔ ضرور میں مانتا ہوں تمہاری نیت اچھی تھی، ارادہ اچھا تھا، لیکن مجھ سے پوچھ کیوں نہیں لیا؟ پوچھا کیوں نہیں؟ سمجھا کیوں؟ تو
اللہ تعالیٰ یہ پوچھتا آدم علیہ السلام سے، جب تجھے یہ معلوم تھا کہ یہ سب کچھ تیرا میرے سے متعلق ہے تو میرے سامنے بات کھول کے رکھی کیوں نہیں؟ چوں بوقت عذر کر دی آنے ہاں، تو نے عذر کے وقت اس کو چھپایا کیوں؟ جو بات تیرے دل کے اندر آئی تھی، بھلے ہی وہ محبت اور ادب کے جذبات کی وجہ سے آئی ہو، تو اس کو تو نے میرے سامنے بیان کیوں نہیں کیا؟ جیسے ایک موٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں بات کو اور واضح کر کے سمجھانے کے لیے۔ کسی نے آپ کے کسی معلم نے، آپ کے استاد نے آپ کو کسی کام سے بھیجا کہ جا کے یہ کام کر کے آؤ، اور آپ وہ کرنے کے لیے نکلے۔ اچانک آپ کو راستے میں کوئی مل گیا اور وہ کہنے لگا کہ نہیں، آپ کے اس استاد کو یہ چیز نہیں، اصل میں اس سے زیادہ یہ چیز پسند ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ لے کے جانے کے بجائے یہ لے کے جاؤ، وہ بہت خوش ہو جائیں گے۔ ایسا کسی نے مشورہ دیا تو آپ چونکہ پہلے سے ہی محبت عقیدت رکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی اچھی چیز ان کو جائے، تو آپ کیا کرتے ہیں، فوری طور پہ فیصلہ اپنا بدل کر یہ لانے کے بجائے وہ لا لیتے ہیں۔ اور جب پلٹ کر آتے ہیں اور دیتے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے میں نے تو یہ لانے کے لیے کہا تھا، تو یہ کیوں لایا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ مجھے اس سے زیادہ شاباشی ملے گی اس کی بنسبت، لیکن معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہی، چوں بوقت عذر کر دی آنے ہاں، تو نے عذر کے وقت اس کو چھپایا کیوں؟ مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ محبت کا تقاضا، ادب کا تقاضا اگر یہ ہوتا، یہ کھا لینا ہوتا تو مجھ سے پوچھتا، میں اجازت دے دیتا تو ضرور کھاتے۔ گفت ترسیدم ادب نے گزاشتم، گفت من ہم پاسے آنت داشتم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ دراصل میں ڈر گیا تھا۔ معاملہ کیا تھا؟ میں ڈر گیا تھا اور ادب نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا، پوچھ کر کہیں خلاف ادب بات نہ ہو جائے، پوچھنا بھی کہیں خلاف ادب نہ ہو جائے، اسی لیے میں نے پوچھا نہیں اور میں نے خوف کے مارے یہ کر دیا۔ گفت من ہم پاسے آنت داشتم، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بھی تیرے اس پاس ادب کا، اس محبت کا لحاظ رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بھی تجھے ابلیس کی طرح رائندہ درگاہ کر دیا، اب تجھے معاف نہیں کروں گا، نہیں، میرے تیرے دل کی خبر ہے مجھے، اگرچہ کہ تو نے غلطی کی ہے لیکن تیرا دل صاف ہے، تیری نیت اچھی ہے، تیرا ارادہ اچھا ہے، محبت اور ادب کے جذبات تیرے اندر ہیں، تو میں وہ جانتا ہوں، اسی لیے میں نے اس کا لحاظ بھی رکھا ہے۔ ہر کے آرد حرمتو حرمت برد، ہر کے آرد خند لوزین و خرد۔ جو شخص تعظیم کرتا ہے وہ عزت پاتا ہے، جو تعظیم کرنے والا ہوتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ تعظیم کراتا ہے۔ اور جو شخص، اب یہ مثال دیتے ہیں کہ جو شخص قند لاتا ہے وہ لوزینہ بھی کھاتا ہے، مطلب جو شکر لاتا ہے وہ بادام کا حلوہ بھی کھاتا ہے۔ میٹھا، بادام کے حلوے کو ایک میٹھے سے تشبیہ دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ تو آپ شکر لائے ہیں تو آپ کو بادامی حلوہ کھانے کو تو ملے گا، تو جو آدمی جو لائے گا اس کو وہ چیز کھانے کو ملے گی۔ تو تمہاری اگرچہ کہ یہ غلطی تھی، اس کی سزا جو دینا تھا ہم نے دے دی، لیکن تمہاری نیت اچھی تھی، تمہارا ارادہ اچھا تھا، تمہارا دل صاف تھا، تو ہم اس کا بدلہ تم کو دیں گے۔ شکر لائے ہو تو حلوہ بھی ملے گا۔ طیبات از بہر کہل طیبین، یار را خوشکن مرنجاؤ ببین۔ پاک چیزیں کس کے لیے ہیں؟ پاک لوگوں کے لیے۔ یار را خوشکن، تو اپنے یار کو خوش رکھو، مرنجاؤ ببین، رنجیدہ مت کرو، غمگین مت کرو، اور دیکھو وہ کیا کرتا ہے تمہارے ساتھ، اس کو رنجیدہ مت کرو، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرو، اس سے خوش رہ، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کر صدا، تیرے ساتھ احمد مزاج یار جو چاہے کرے۔ وہ تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ دیکھنا تمہارا کام نہیں ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، فعال لما یرید ہے، لیکن ہماری ذمہ داری، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اب یہ گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مثال بھی یہاں پر اور دے رہے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے دل پہ فرق بیار، تاب دانی جبر را از اختیار۔ اب دیکھیے ابلیس کا یہ معاملہ، کیونکہ ابلیس نے یہ کہا تھا کہ افعال کا خالق تو ہے،
لہٰذا مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے وہ بھی تیری وجہ سے ہوئی ہے. اللہ کی جانب اس نے منسوب کر دیا، گویا کہ وہ جبریہ عقیدہ اس نے اختیار کیا تھا وہ وقت. میرے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. تو اس کو ایک مثال دینے کے لیے، اس کو فرق کو سمجھانے کے لیے کہ اختیار اور جبر، اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں گے اختیار اور جبر کا ذکر پہلے بھی آیا تھا، کیونکہ یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اس لیے جہاں جہاں موقع ملتا ہے مولانا روم جبر و اختیار کو سمجھانے کی کوشش برابر کرتے ہیں. تابدانی جبرہ از اختیار، تاکہ تو جان جائے جبر کو اختیار سے. اختیار اور جبر ان دونوں کو ایک دوسرے سے کتنے جدا ہیں، کیا کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان، وہ سمجھ سکیں. دوست کو لرزاں بود از ارتعاش، وہاں کے دست رات و لرزانی سے جاش. اب دیکھو آپ مثال دے رہے ہیں، ایک ہاتھ ہے جو راشے کی وجہ سے ہل رہا ہے. ایک آدمی کا ایک بیماری ہوتی ہے نا، مسلسل ہاتھ ہلتا رہتا ہے، وہ راشا. ایک ہاتھ ایسا ہے جو راشے کی وجہ سے ہل رہا ہے. وہاں کے دستیرا تو لرزانی زجاش، اور وہ ہاتھ جس کو تم خود ہلاتے ہو. دونوں میں کیا فرق؟ ایک ہاتھ جس کو تم انٹینشنلی جان بوجھ کر ہلاتے ہو کسی کام سے یا کسی اور مقصد سے. کبھی ہاتھ سن ہو جاتا ہے تو اس کے سن پن کو دور کرنے کے لیے بھی اس طرح سے جھٹکتے ہیں، ہلاتے ہیں، آپ کی مرضی سے ہوتا ہے. ایک ہاتھ جو خود بخود ہلتا رہتا ہے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہلے لیکن تب بھی وہ ہلتا رہتا ہے، اس کو راشا کہتے ہیں. ہر دو جنبش آفرید حق شناس، لیک نتواں کرد ای با آنقیاس. دونوں حرکتوں کو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ سمجھو. یہ حرکت بھی اللہ کی پیدا کردہ ہے، وہ حرکت بھی اللہ کی ہی پیدا کردہ ہے، کیونکہ جو حرکت ہے وہ ایک فعل ہے، اور جیسا بیان کیا گیا کہ ہر فعل کا خالق اللہ ہے. تو وہ جو آپ اپنی مرضی سے ہاتھ ہلا رہے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ ہلانے کا فعل بھی اللہ کا پیدا کردہ ہے، اور جو ہاتھ خود سے ہل رہا ہے راشے کے طور پر، شیورنگ کے انداز میں، وہ بھی اس فعل کا خالق بھی اللہ ہی ہے. تو دونوں حرکتوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ سمجھ لو. لیک نتواں کرد ای با آقیاس، لیکن اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. ایک اختیار کے ساتھ ہل رہا ہے، ایک جبر کے ساتھ ہل رہا ہے. خالق تو دونوں کا اللہ ہے، لیکن ایک اختیار سے ہل رہا ہے، ایک جبر سے ہل رہا ہے. تو جب جبر سے ہل رہا ہے تو اس میں انسان کا اختیار ہی نہیں چلتا، وہ تو نہیں چاہتا ہے کہ ہلے، لیکن یہاں تو وہ خود نہیں ہلنے والے ہاتھ کو خود ہلا رہا ہے. اتنا بڑا فرق ہوتا ہے. زاں پشیمانی کے لرزانی دیش، چوں پشیمانی اس مرد مرتعش. اگر اس ہلتے ہلتے ہاتھ سے کوئی آپ سے غلطی ہو جائے، یا ہاتھ میں کوئی کانچ کا گلاس تھا چھوٹ کر گر جائے، ہاتھ چونکہ ہل رہا ہے نا، ایک چیز آپ نے پکڑی ہے اور ہاتھ مسلسل ہل رہا ہے، ہاتھ میں سے ایک چیز چھوٹ کر گر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جو اپنی مرضی سے ہاتھ ہلانے والا ہے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، میرے ہاتھ سے یہ چیز چھوٹ گئی. اگر کسی اور کی چیز ہی ٹوٹ پھوٹ گئی تو سامنے والا تو اس کو پکڑ لے گا، تو نے میری چیز کیوں گرائی، کیوں پھوڑی، پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا. تو اس کو شرمندگی ہوگی کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. چوں پشیمانی اس مرد مرتعش، جس کا ہاتھ خود بخود ہلنے والا ہے، جس میں اس کو اختیار ہی نہیں ہے، اس کے ہاتھ سے اگر ٹوٹ جائے تو شرمندہ کیوں ہوگا؟ میں کیا کروں بھائی، میرے ہاتھ میں کیا ہے. اور بولنے والا بھی اس کو کچھ نہیں بولتا، کیونکہ معلوم ہے وہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے اس کے اندر. تو جب اختیار نہیں ہوتا تو پرسش بھی نہیں ہوتی. جب اختیار ہوتا ہے تو پھر پرسش بھی ہوتی ہے، اور جس میں پرسش ہوتی ہے تو آدمی شرمندہ ہوتا ہے، جس میں پرسش ہونے والی نہیں ہوتی ہے تو آدمی بھی شرمندہ نہیں ہوتا. مرتعش را کہ پشیماں دیدے، برچنی جبرے چ بر چسپیدے. راشا والے کو تو نے کب شرمندہ دیکھا ہے؟ جس کے ہاتھ میں راشا ہوتا ہے وہ اس طرح سے کوئی چیز ٹوٹ جائے پھوٹ جائے تو وہ شرمندہ کیوں ہوگا؟ تو اس قسم کے جبر سے تو کیوں چمٹا ہوا ہے جو تیرے ہاتھ میں ہے؟ یہ ارتعاش جو ہے، یہ جو ہلنا ہے، یہ تیرے اختیار کا مسئلہ ہے. تیرے ہاتھ پاؤں میں وہ طاقت ہے کہ تو جب چاہے اپنے ہاتھ کو ساکت کر سکتا ہے، جب چاہے اپنے ہاتھ کو ہلا سکتا ہے. جب یہ اختیار تیرے اندر ہے تو پھر تو راشے والوں کی جو کیفیت ہے اس سے اپنے آپ کو کیوں منسوب کر رہا ہے؟ تو اس جبر سے کیوں چپٹا ہوا ہے؟ برچنی جبرے
چه برچسپی دے بحث اخلست این چه اخلاں ہیلا گر تا ضعیف رہبرت آنجا مگر. یہ جو ساری بحث ہے جبر کو ثابت کرنے کی، اختیار کو ثابت کرنے کی، کتنا جبر ہے کتنا اختیار ہے، یہ جو لاجیکل بحث ہے نا، یہ ڈسکشن، یہ بحث، یہ ڈیبیٹ، یہ جو ہے اس کا تعلق عقل سے ہے، یہ عقلی بحث. لیکن عقل کیا چیز ہے؟ وہ تو ایک ہیلا گر ہے. عقل کو کوئی چیز عقل میں لانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ہیلا ڈھونڈتی ہے، وہ ہیلے کی بنیاد پر عقل ایک چیز مانتی ہے ایک چیز نہیں مانتی ہے، اور اسی کے اوپر سارے ڈیبیٹس ہو رہے ہیں عقل کی بنیاد پر. تا ضعیف رہبرد آنجا مگر، شاید کہ کوئی کمزور آدمی، کمزور ایمان والا جس کو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، وہ اس مقام تک پہنچ جائے اور بات کو سمجھے. اسی لیے یہ عقل کی بحث کی جاتی ہے. جبر و اختیار کی ساری بحث جو بتائی جا رہی ہے مثالوں کے ساتھ، یہ عقل کی بحث ہے. عقل اسی لیے ہے کہ کسی کو اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو اس کو بات سمجھانے کے لیے عقل کی بحث کا سہارا لیا جاتا ہے، تاکہ کوئی کمزور آدمی جو اس مسئلے کو نہ سمجھ پا رہا ہو اس کو سمجھایا جا سکے. بس اتنا کام ہے اس کا. بحث عقلی گر درو مرجاں بوت ہاں دیگر باشد کے بحث جاں بوت. یہ عقل کی بحث خواہ موتی ہو یا موگا ہو، مرجان ہو، کوئی بھی ایک قیمتی پتھر ہو، اگر یہ عقل کی بحث اس طرح کی ہو، موتی، مرجان، گوہر اس طرح کی ہو، تب بھی جو روحانی بحث ہے وہ تو کوئی اور ہی چیز ہے. اب کیا فرق ہے عقل کی بحث اور روحانی بحث کے درمیان؟ اب وہ آپ کو سمجھائیں گے. بحث جاں اندر مقام دیگر است، بادہ جاں را قوام دیگر است. روحانی بحث کا مقام دوسرا ہے، روحانی شراب کا قوام بھی دوسرا ہے، وہ بالکل الگ چیز ہے. زماں کہ بحث عقلی ساز بود، ای عمر باب الحکم ہمراز بود. جس زمانے میں عقلی بحث مہیا تھی، ایک دور تھا جب ساری چیزوں کو عقل کے ذریعے ثابت کیا جاتا تھا. آج بھی سائنٹسٹ لوگوں کا طریقہ وہی ہے. ایمان، عقیدت، اسپریچولیزم یہ میدان ان لوگوں کا نہیں ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ بس پروف کرو، تھیوری آپ کی اسٹیبلش کرو. یہ عقل کی بحث ہے نا، وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو جس زمانے میں یہ عقل کی بحث ہوا کرتی تھی، اس وقت حضرت عمر بھی ابو جہل کے ہمراز تھے، کیونکہ وہ بھی عقل مند تھا. ابو جہل بہت بڑا عقل مند تھا، اسی لیے اس کو بلحکم کہا جاتا ہے. بلحکم کہتے ہیں دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے کو. عرب کے لوگ جب آپسی تنازعات کا شکار ہوتے تو یہ حضرت عمر کے پاس آتے تھے اپنے معاملے سلجھانے کے لیے، یا ابو جہل کے پاس جاتے تھے. اپنا اپنا اسٹینڈ رکھتے تھے، اپنا اپنا موقف سامنے رکھتے تھے، اور پھر وہ فیصلہ سنایا کرتا تھا ابو جہل، اور عقل کا فیصلہ سنایا کرتا تھا، سمجھداری کے فیصلے دیا کرتا تھا. کیونکہ جب تک معاملہ عقل کی بحث کا تھا تب تک عمر اور ابو جہل میں کوئی فرق نہیں تھا. چوں عمر از عقل آمد سوئے جہاں، بلحکم بو جہل شد در بحث آہاں. جب حضرت عمر روح کی طرف آ گئے، عقل سے نکل کر، عقل کی بحث چھوڑ کر جب روح کی بحث میں آ گئے، روحانی میدان میں آ گئے، تو پھر اب اس میدان میں آنے کے بعد یہ ابو الحکم جو تھا وہ ابو جہل بن گیا. ابو جہل کہتے ہیں جاہل آدمی کو، ابو الحکم کہتے ہیں فیصلہ دینے والے آدمی کو، وہ تو بہت ہوشیار ہوتا ہے. تو ابو جہل کو ابو جہل اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ عقل کی بحث میں جب تک تھا وہ بڑا سمجھدار، ہوشیار، عقل مند تھا، لیکن روحانی معاملات میں، دینی معاملات میں جب وہ آ گیا تو اس نے اتنی عقل رہنے کے بعد بھی حق کو قبول نہیں کیا، تو وہ ابو الحکم نہیں بلکہ ابو جہل بن گیا. جاہلوں کا باپ، جاہلوں کا سردار، جہل والا، جہالت والا بن گیا. تو یہ عقل ہر جگہ کام میں نہیں آتی، خاص طور سے روحانی میدان میں عقل کا کوئی زور نہیں چلتا. یہ بتانا چاہ رہے ہیں. سوئے عقل و سوئے حس او کامل است، گرچہ خود نسبت بجاں او جاہل است.
عقل اور حواس کے اعتبار سے اگر انسان کی مینٹیلٹی، مینٹل اپروچ اگر اس کے اعتبار سے دیکھا جائے، یا پھر اس کے حواس، جو حواس ظاہری ہیں، اس کے نظر، کان، سننا، سونگنا وغیرہ جو اس کی صفات ہیں، اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ابو جہل ایک پرفیکٹ ہیومن بینگ تھا. ظاہری چیزوں کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو ابو جہل واز اے پرفیکٹ ہیومن بینگ. اگرچہ کہ روحانی بحث کے معاملے میں، روحانی میدان میں وہ جاہل تھا، لیکن اس میں تو وہ پورا تھا. بحث عقل و حس اثرداں یا سبب، بحث جانی یا عجب یا بلعجب. عقل اور حس ان دونوں کی بحث کو اثر یا سبب سمجھو. ایک چیز ہوتی ہے اثر، ایک چیز ہوتی ہے سبب. اثر اس کے مقابلے میں ہوتا ہے مؤثر. اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جیسے دھواں نکل رہا ہے، دھواں اثر ہے. تو اب دھواں نکلنے کے بعد آپ کو کچھ پتا چلتا ہے، کچھ بات سمجھ میں آتی ہے جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ اپنے کسی چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں، دور سے آپ کو دھواں نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کو کیا پتا چلتا ہے؟ کہیں آگ لگی ہے، یہی پتا چل، حالانکہ آگ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو تو صرف دھواں ہی نظر آ رہا ہے. لیکن جس طرح کے کالے کالے دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، آپ فوری اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ آگ کے اثرات ہیں، کہیں آگ لگی ہے، اس کا دھواں دکھائی دے رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں دھوئیں کو اثر، اور جو آگ لگی ہے اس کو کہتے ہیں مؤثر. تو دھوئیں کو دیکھ کے آپ نے آگ کا پتہ چلایا، یہ ہے اثر. اور پھر ایک ہوتا ہے سبب، وہ آگ کیوں لگی، یہ ہوتا ہے سبب. تو بحث عقل و حس اثرداں یا سبب، عقل اور حس ان دونوں کی بحث کو اثر یا سبب سمجھو زیادہ سے زیادہ. بحث جانی یا عجب یا بلعجب، جو روحانی بحث ہے وہ تو ایک عجیب چیز ہے، یا پھر اس سے بھی کچھ بڑھ کر ہی ہے، یا عجب ہے یا بلعجب ہے. روح کا جو میدان ہے وہ انسانی عقل میں سمانے والی چیز ہے ہی نہیں. ذو اجاں آمد نماند اے مستضی، لازم و ملزوم و نافی مقتضی. اے روشنی کے طلبگار، اے نور کو، روشنی کو چاہنے والے، جب روح کا نور آ گیا، اب تک روح کا نور نہیں آیا تھا تو یہ ساری بحثیں چل رہی تھی. یہ لازم ہے، وہ ملزوم ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس سے وہ ثابت ہوتا ہے، یہ نافی ہے، وہ منفی ہے، نافی سے منفی ثابت ہوا، منفی سے نافی ثابت ہوا. دن نکلا تو پتہ چلا رات چلی گئی، رات آئی تو پتہ چلا دن چلا گیا. یہ ایک سے دوسرے کی جو پہچان والے سارے جو معاملات ہیں، مقتضی، مقتضا، یہ ساری چیزیں دراصل نور نہ ہونے کی وجہ سے ہے. لیکن جب نور آ گیا تو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے والا خود دیکھ لیتا کیا ہو رہا ہے. اب یہ جو بحث ہے نا یہاں پر تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہے. اگر میں اس کو اور ایلابوریٹ کروں تو وقت بہت زیادہ نکل جائے گا. تو مولانا روم اس کو اور آگے کے اشعار میں اور واضح طور پہ سمجھا رہے ہیں. جب تک روشنی نہیں ہوتی آنکھوں میں، آدمی اندھا ہوتا ہے تو اس کو یا تو ہاتھ میں لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ایسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھے، یا پھر کسی آدمی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہاتھ پکڑ کے جائے، کیونکہ روشنی نہیں ہے آنکھوں میں. جب روشنی آ گئی تو اب نہ لکڑی کی ضرورت ہے عصا کی، نہ کسی ہاتھ پکڑنے والے کی ضرورت ہے. تو یا وہ بات بیان کر رہے ہیں کہ روشنی کے طلبگار انسان، تو روشنی کی طرف توجہ کر، یہ بحثوں میں مت جا. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو روشنی حاصل نہیں ہے، ان کو سمجھانے کے لیے یہ ساری باتیں، عقلی بحثیں کی جا رہی ہیں. جبر کیا ہے، اختیار کیا ہے. جب تیرے اندر روشنی آ جائے گی تو تجھے جبر و اختیار کی بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تو خود دیکھ لے گا جبر کتنا ہے اور اختیار کتنا ہے. زاں کے بینا را کے نورش بازغست از اساؤ از اساکش فارغست. اس لیے کہ وہ بینا جو نظر والا ہے، جو آنکھ والا ہے، اس کی روشنی اس کی آنکھوں میں چمک رہی ہے، لاٹھی اور لاٹھی پکڑنے والے سے بے نیاز ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ خود چلتا ہے.
نہ اس کو کسی مددگار کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہے، وہ خود چلتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے مولانا روم آگے پڑھتے ہیں، بار دیگر ماں بقصہ آمدے ماں ازیں قصہ بروں خود کے شدے۔ اب چلو ہم پھر اس قصے کی طرف لوٹتے ہیں، جو قصہ رکا ہوا تھا ہم اس قصے کی طرف لوٹتے ہیں۔ اب یہ بول کے پھر مولانا روم آگے کے مصرے میں کہتے ہیں، ماں ازیں قصہ بروں خود کے شدیم، اصل میں کیا ہے، ہم اس قصے سے باہر ہی کب نکلے ہیں، وہی قصے کا تسلسل تو چل رہا ہے، تو چلو اسی تسلسل میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ہم آگے بڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔